Islamic World HD 4K YouTube channel. Please subscribe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف، یعنی اس کے دل میں ہم نے بات ڈالی یہ کہ دودھ پلا تو اس کو، بس جس وقت خوف کرے تو اس کے اوپر بس ڈال دے تو اس کو دریا کے اندر، اور نہ خوف کر تو اور نہ غمگین ہو تو اس کی مفارقت سے، بے شک ہم اس کو لوٹائیں گے واپس تیری طرف اور بنائیں گے ہم اس کو رسولوں میں سے، پیغمبر بنائیں گے۔ بس اٹھا لیا فرعون والوں نے تاکہ ہو جائے ان کے لیے وہ دشمن اور غم کا باعث۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کا لشکر تھے وہ خطا تھے۔ اور کہا فرعون کی بیوی نے کہ ٹھنڈی کروں گی میں آنکھیں اپنی اور تیری، نہ قتل کر تو اس کو، یعنی یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تیرے لیے، نہ قتل کر تو اس کو، امید ہے یہ کہ نفع دے گا ہم کو، یا بنا لیں گے ہم اس کو بیٹا۔ اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ اور جب صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا جو ہے دل وہ مختلف خیالات سے بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتے اس بات کو اگر نہ ہم مضبوط کرتے اس کے دل کے اوپر گرے نہ لگاتے تاکہ ہو جائے وہ مؤمنین میں سے۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے اس کی بہن سے بیان کر تو اس کو، بس دیکھتی جا تو اس موسیٰ علیہ السلام کو ایک جانب سے، اور وہ سمجھتے نہ ہو، شعور نہ رکھیں، اور حرام کر دیا ہم نے اس موسیٰ علیہ السلام کے اوپر دودھ پلانے والیوں کا دودھ اس سے پہلے۔ بس کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کیا میں بتلاؤں تمہیں
ایسے گھر والے جو اس کو پالیں، تمہارے لیے کفالت کریں اس کی، اور وہ ان کے لیے نصیحت کرنے والے ہوں، خیر خواہی کرنے والے۔ بس لوٹا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اماں کی طرف تاکہ وہ ٹھنڈی کریں اس سے اپنی آنکھیں اور نہ غمگین ہوں، اور تاکہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دور میں پیدا ہوئے جب فرعون نے یہ آرڈر جاری کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی اماں کے دل میں یہ بات ڈالی۔ یہاں پر الفاظ جو قرآن مجید کے ہیں وہ ہیں وَأَوْحَيْنَا، حالانکہ وحی جو ہوتی ہے وہ تو نبی کی طرف ہوتی ہے، اور عورت آج تک کوئی نبی نہیں بنی، تو وحی کا پھر کیا مطلب؟ علماء نے لکھا یہاں وحی سے مراد ہے کہ دل میں اللہ نے بات ڈالی۔ یہاں پر یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی ان کو نبی بنایا، نبی نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ تو اپنے بچے کو دودھ پلا لے، اگر تجھے خوف ہو کہ فرعون کے کارندے اور اس کی فوجی لشکر آ جائے اس بچے کو قتل کرنے کے لیے، تو پھر صندوق میں ڈال کے بچے کو دریا میں چھوڑ دے۔ اور ماں جو ہے اپنے بچے کے ساتھ جو محبت کرنے والی، وہ کیسے اپنے بچے کو ایسے کر سکتی ہے کہ دریا میں ڈال دے؟ پھر یہ بھی علم نہیں ہے کہ پتہ نہیں وہ صندوق کہاں جائے کہاں نہ جائے، غرق ہو جائے کیا ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو اس کو بس پانی میں ڈال دے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف بھی نہ کرنا اور غم بھی نہ کرنا۔ خوف کا بالکل یہ نہ کرنا کہ میرا بیٹا غرق نہ ہو جائے، اور اس چیز کا بھی غم نہ کرنا کہ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا، بالکل غم نہ کرنا، میں رب دوبارہ تیری طرف لوٹا دوں گا، تیری طرف آ جائے گا تیرا بیٹا واپس، تو پریشان نہ ہو۔ اور ساتھ اللہ پاک نے خوشخبری بھی سنائی، وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو رسول بھی بنائیں گے۔ ہاں جی، تو پریشان نہ ہو، اللہ آپ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ بہرحال جب ان کو خوف ہوا، خطرہ ہوا کہ وہ آ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی اماں نے صندوق میں ڈال کے بیٹے کو دریا میں چھوڑ دیا۔ وہ صندوق چلتا 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 وہ فرعون کے، اللہ کی قدرت، ایسے سیدھی جو نہر تھی پھر وہاں سے ایسے نکلی چھوٹی نہر، وہ فرعون کے گھر کی طرف، وہ بھی مڑ کے ادھر چلا گیا۔ وہ فرعون کے گھر کے باہر جا کر وہ صندوق سا کھڑا ہو گیا۔ فرعون کے نوکروں نے، ملازموں نے، انہوں نے جب دیکھا صندوق کیا ہے، جا کر گھر میں بتلایا، انہوں نے کہا لے آؤ۔ جب بی بی آسیہ فرعون کی جو بیوی تھی وہ مسلمان تھی، اور فرعون نے کلمہ نہیں پڑھا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، انہوں نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کے نبی ہوتے ہی خوبصورت ہے، بڑی خوش ہوئی۔ ان کا ارادہ تھا کہ اس کو قتل کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو ان کا حسن و خوبصورتی، اس کو دیکھ کر بی بی آسیہ نے کہا کہ نہیں، یہ کوئی عام آدمی کی شکل نہیں ہے، لہذا اس بچے کو میں پالوں گی، اس کو قتل نہیں کرنا، بس ہماری اولاد ہے نہیں، فرعون کی اولاد کوئی نہیں تھی، ہماری اولاد ہے نہیں۔ خدا کی قدرت دیکھیں، فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، لیکن اولاد کوئی نہیں ہے، اولاد کوئی نہیں ہے۔ اولاد دینا اولاد نہ دینا یہ کس کا اختیار ہے؟ دینے پہ آ جائے تو کافروں کو اولادوں کی جماعتیں دے دیتا ہے، نہ دینے پہ تو نبیوں کو بھی نہیں دیتا، اس سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ تو بہرحال ان کی اولاد نہیں تھی۔ بیوی اس کی نے کہا، بی بی آسیہ نے، کہ ہم اس کو اپنا جو ہے نا بیٹا بنا لیں گے، پہلے تو ہم اس کو دیکھیں گے، ہم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے رہیں گے، دل خوش کرتے رہیں گے، خوبصورت بچہ ہے، اور اگر یہ بھی نہ تو چلو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے اس کو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اصل یہی وہ بچہ ہے جس نے ڈر کر انہوں نے آرڈر کیا ہوا تھا کہ بچوں کو قتل کرنا ہے، یہ وہی تو بچہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ بہرحال یہ پالتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، فرعون اپنی گود میں لے کر بیٹھ جاتا، پھر کچھ عرصہ بعد جیسے بڑے ہوتے گئے تو موسیٰ علیہ السلام عجیب عجیب کام کرتے تھے،
کبھی جو ہے نا اس کی آنکھوں میں انگلیاں مارتے فرعون کی آنکھوں میں، کبھی جو ہے نا اس کے ناک میں انگلی ٹھونس دیتے، کبھی اس کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچتے۔ فرعون کہتا کہ اس نے آپ بی بی آسیہ سے کہا اپنی گھر والی سے، یہ کوئی سمجھدار بچہ ہے، یہ ہمارا جو ہے نا ہمارے لیے خطرہ ہے، یہ اس کو بس قتل کرنا ہے۔ بی بی آسیہ نے کہا یہ چھوٹا معصوم بچہ ہے، اس کو کیا پتا کہ بچے کی عادت ہوتی ہے کبھی کیا کرنا کبھی کیا کرنا، اس سے تو کیوں گھبرا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں بھی میں نے بچے دیکھے ہیں، یہ ایسے بچے حرکتیں نہیں کرتے جیسے یہ کر رہا ہے۔ کبھی کبھی موسیٰ علیہ السلام بیٹھے اور تھپڑ مار دیتے اس کے منہ پر، اس کی گود میں بیٹھے۔ اللہ پاک نے فرمایا نا دل میں ڈالی بات، فرمایا کہ او میرا کلیم پیغمبر، ٹھیک ہے تو بچہ ہے لیکن کچا تو نہیں ہے، خیال کرنا میرے دشمن کی گود میں بیٹھا ہے لیکن آرام کر کے بھی تو نے نہیں بیٹھنا، اس کی گت بنا اچھے طریقے سے۔ موسیٰ علیہ السلام کبھی تھپڑ مارتے اس کو، کبھی کیا کرتے، وہ پریشان ہوتا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، یہی وہ بچہ نہ ہو۔ بی بی آسیہ اس کو تسلی دیتی۔ اچھا یہاں سے جب یہ پہلے یہ سمجھیں کہ یہ جب صندوق سے یہاں سے جا رہا تھا نا، تو اللہ پاک نے ایک تو اس کی اماں کو تسلی دی پہلے، پھر اس کی اماں نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی نا اس کو ساتھ بھیجا کہ تو دور دور جو ہے نا پیچھے چلتی جا اور دیکھتی جا کہ صندوق کیا جاتا کہاں ہے، یہ صندوق کہاں جاتا ہے، اور ایسے طریقے سے جانا ہے کہ لوگوں کو شک نہ پڑے کہ یہ صندوق کے پیچھے آ رہی ہے، خیال کر کے جانا۔ یہ بہن بھی چلتی چلتی وہ ادھر پہنچ گئی فرعون کے گھر میں۔ بہرحال بچے کے انہوں نے کہا بھی دودھ کون پلائے، جب صندوق اٹھائی بچہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، کون اس کو دودھ پلائے گا؟ بہرحال کوشش کی انہوں نے، کسی کا دودھ نہ پیے موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ پاک نے تو پہلے فرما دیا تھا نا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے دوسری عورتوں کا دودھ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حرام کر دیا کہ یہ دودھ پیے گا تو اپنی اماں کا پیے گا اور کسی کا نہیں پیے گا۔ بڑی بڑی دودھ پلانے والی دائیوں کو انہوں نے بلایا، پہلے دور میں جو ہے نا دودھ دائیاں پلاتی تھی، بچہ جب پیدا ہوتا تھا بس دائیوں کو بلا لیتے، وہ لے جاتی تھی اور وہ ان کی پرورش کرتی تھی، دودھ پلاتی تھی اور وہ ان کو مزدوری یعنی تنخواہ دیتے تھے لوگ، پہلے یہ رواج ہوتا تھا۔ تو بڑی عورتوں کو بلایا دودھ پلانے والیوں کو، کسی کا دودھ نہ پیے، جمع ہو گئے لوگ، بہت رش ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں پر اس رش کے اندر، لوگوں کے اندر، ہجوم کے اندر جا کر کھڑی ہو گئی، سارا وہ ماجرا دیکھ رہی ہے۔ جب دیکھا کہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا موسیٰ علیہ السلام، تو اس کی بہن نے کہا میں بتلاؤں تمہیں، ایک گھر والے ہیں بڑے صاف ستھرے ہیں، ہاں جی بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑی نصیحت کرنے والے، ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، اگر کہو تو میں وہ تمہیں گھر دکھلاؤں، ان کو بلاؤ شاید یہ ان کا دودھ پی لے۔ یوں تو نہیں بتلایا کہ وہ میری اماں ہے، ان کا دودھ شاید یہ پی لے۔ انہوں نے کہا چلو یہ بھی ٹرائی کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اماں کے پاس گئے، چلو آپ، انہوں نے کہا میں وہاں نہیں جاتی، میں ہاں جی ہم اچھے گھرانے کے لوگ ہیں، ہم ایسے کسی کے گھر میں نہیں جاتے، تم نے دودھ پلوانا ہے تو بچے کو ادھر لے آؤ، میں نہیں جاتی وہاں پر۔ انہوں نے کہا چلو یہ لے جاؤ ادھر، اور ان کو کہو کہ اس کو دودھ پلاؤ، اس کی خدمت کرو، اور جتنا تمہارے منہ مانگا تمہیں انعام اور خرچہ دیتے رہیں گے، تمہارے سارے گھر کا بھی انتظام کریں گے، جو کچھ کہو گے تو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اللہ پاک نے پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنی اماں کے پاس لوٹا دیا، اور اماں دودھ بھی پلاتی تھی، اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرتی تھی، اور وہی دشمن جو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا سارے گھر کا خرچہ اور انتظام بھی سنبھالتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا وہ میرا کلیم پیغمبر، وہ دنیا والے لوگ ہو، اگر میں موسیٰ کو اسی فرعون کے گھر میں نہ پالوں جو موسیٰ کو قتل کرنے کے لیے تلا ہوا تھا، تو مجھے بھی موسیٰ کا رب نہ کہنا پڑا۔ بزرگوں پالنے والی ذات کون ہے؟ سمندروں میں لے جانے والی، غرق کرنے والی، کشتیوں کو اتارنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں، اور کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ آج کل تو مولوی کہتے ہیں نا کسے عجیب عجیب بنائے ہوئے ہیں، سناتے ہیں جو 11ویں والے پیر نے بیڑے کو غرق کر دیا، پھر 12 سال کے بعد اس کو تار دیا،
ہاں جی عجیب عجیب قصے بنائے ہوئے ہیں، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. آپ ایمان سے بتلائیں. پہلی بات تو یہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ کسی پر ظلم کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے جو ہاں جی پیارے امتی اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے جو ہوتے ہیں، نیک لوگ اللہ کے ولی بزرگ، وہ کسی پر ظلم کرتے ہیں، کسی پر زیادتی کرتے ہیں. ان کے وہ لوگ پتھر مارتے تھے، اللہ کے ولیوں کے اوپر لوگ زیادتیاں کرتے ہیں، وہ پھر بھی دعائیں دیتے ہیں. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، وہ کسی پر ظلم اور زیادتی وہ تو بڑے لوگ تھے. اب یہ ہمارے ابھی جو حضرت صاحب ہیں مولانا عبداللہ صاحب، ان کے والد صاحب جو تھے نا، دور کی بات نہیں یہاں کی بات، ان کے جو والد صاحب تھے خلیفہ امیر محمد صاحب، اللہ کے ولی تھے. حضرت کی زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا، بلوچ تھے پتہ نہیں کون تھے، انہوں نے قبضہ کر لیا. حضرت نے ان کو سمجھایا میاں اٹھ جاؤ ہماری زمین چھوڑ دو، وہ چھوڑتے نہیں تھے. حضرت نے پولیس بلوا لی، پولیس والے نے پکڑا، ان کو تھانے میں لے گئے. تو حضرت بھی گئے تھانے میں. جب تھانے میں گئے نا، واپس آنے لگے، وہ دیکھا وہ رو رہے ہیں، کوئی کیا کر رہا ہے. حضرت نے فرمایا میاں چھوڑ دو ان کو، میں چھوڑ دو، کوئی بات نہیں، اللہ خیر کرے گا. ہاں جی لیکن اللہ والے لوگوں کے دکھ کو برداشت نہیں کرتے، لوگوں کو تکلیفیں نہیں پہنچاتے. اللہ والے لوگوں کو راحتیں بانٹتے ہیں. اللہ کا ولی کیسے کسی کا ہاں جی بھری ہوئی برات سے، مخلوق سے بھری ہوئے بیڑے کو کیسے اللہ کے ولی نے غرق کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ کیوں غرق کیا. مشہور بات کی ہوئی جی، ایک عورت تھی اس نے 11ویں کا دودھ نہیں دیا، تو اس لیے جو ہے نا حضرت نے جو ہے نا بیڑا غرق کر دیا. وہ برات جا رہی تھی، حضرت نے پیران پیر نے جو ہے نا بیڑے کو غرق کر دیا. کیوں غرق کیا جی؟ اس نے جو 11ویں کا دودھ نہیں دیا. پہلی بات تو یہ سمجھیں نا، تم چوریاں کرتے ہو تمہیں تو غرق نہیں کرتا پیران پیر. تم زنا کرو تمہیں غرق نہیں کرتا پیران پیر. تم بہنوں کے حق کھا جاؤ تمہیں پیران پیر غرق نہیں کرتا. ہاں جی تم جھوٹ بولو، لوگوں کے ساتھ دھوکے کرو، تمہیں غرق نہیں کرتا پیران پیر. ہاں جی تم نماز نہیں پڑھتے، جو کچھ ہاں جی سب کچھ اللہ کے حکموں کو چھوڑا ہوئے، تمہیں غرق نہیں کرتا. ایک لپ دودھ کی خاطر پیران پیر نے سارے بیڑے کو غرق کر دیا. کیا خیال ہے آپ کا؟ عقل مانتا ہے یہ بات؟ ہاں جی اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، ایک لپ دودھ کی خاطر اس نے کیسے بیڑے کو غرق کر دیا. تم نافرمانیاں کر رہے ہو، نماز نہیں پڑھتے، حرام خاریاں کر رہے ہو، بے حیائیاں کر رہے ہو، زنا کر رہے ہو، تمہیں تو کچھ نہیں کہتا پیران پیر. ایک لپ دودھ کی خاطر پیران پیر نے پورے بیڑے کو غرق کر دیا. ظالمون اللہ کے ولیوں کے اوپر کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عورت نے دودھ نہیں یا 11ویں کا دودھ نہیں دیا تھا، اس لیے پیران پیر نے بیڑے کو غرق کر دیا. اور وہ جس نے دودھ نہیں دیا وہ بچ گئی، وہ غرق نہیں ہوئی. جس نے دودھ نہیں دیا تھا وہ غرق نہیں ہوئی، وہ باہر کھڑی ہوئی ہے، باقی بیڑا غرق ہو گیا. تو پیران پیر چلو اگر غرق 1 منٹ کے لیے مان نے غرق بھی کرتا تو اسی عورت کو کرتا نا جس نے 11ویں کا دودھ نہیں دیا. ہاں جی باقی بیڑے کو پیران پیر غرق کر دیا. وہ عورت بچی ہوئی ہے. پھر بھی 12 سال وہ دعائیں مانگتی رہی، وہ روتی رہی. پھر 12 سال کے بعد پیران پیر نے اسی بیڑے کو اتار دیا. ہاں جی غرق کرتا تو پیران پیر اسی عورت کو کرتا نا جس نے 11ویں نہیں دی. پھر عجیب عجیب لوگوں نے باتیں بنی ہوئی جی 11ویں کا دودھ نہ دیں تو بھینس کے جو ہے نا تھن پک جاتے ہیں. ہاں جی آپ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، آدمی بیٹھے ہیں ساتھی، آپ خود ایمان سے بتلائیں بھینس کا اس میں کوئی قصور ہے؟ 11ویں کا جو دودھ آدمی تقسیم نہ کرے اس میں تو مرد کا قصور ہے نا، تمہارا قصور ہے. بھینس نے تو دودھ دے دیا بیچاری نے، اس نے تو دودھ دے دیا، تقسیم تم نے نہیں کیا تو تھن بھینس کے کیوں پکتے ہیں؟ نہ مراد تمہیں ہاں جی زخم ہو، تمہیں پھوڑے نکلیں، پکندر نکلیں، تم بیمار ہو، تم نے تقسیم نہیں کیا نا. بھینس کا کیا قصور ہے بیچاری کا کہ اس کے تھن پک جاتے ہیں، وہ بیچاری بیمار ہو جاتی ہے. صرف فراڈ کھانے کا ایک ڈھنگ بنایا ہوا ہے اور کوئی چیز نہیں. تو حضرت اب وہ عورت جو ہے نا، جو کہتے ہیں نا 12 سال پھر دعائیں کرتے رہی، حضرت پیران پیر سے معافیاں مانگتی رہی جی، وہ بوڑھی عورت تھی. حالانکہ انہوں نے جو فوٹو بنائے ہوئے ہیں لگائے ہوتے ہیں، وہ نوجوان ایک لڑکی ہے
وہی پیران پیر کے سامنے ننگے سر کھڑی ہوئی ہے اور وہ جی پیران پیر سے دعائیں مانگ رہی ہے، معافیاں مانگ رہی ہے۔ آپ بتلائیں، پہلی بات تو یہ اللہ والے کسی بیگانی عورت کو بغیر پردے کے دیکھتے ہیں؟ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ تو بیگانی عورت کو بغیر پردے کے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکی کو پیران پیر اپنے سامنے بٹھائے رکھتے تھے اور اس سے باتیں سنتے رہتے تھے؟ صرف فراڈ اور پیران۔ آپ بتلائیں، یہ پیران پیر کی تعریف ہے یا پیران پیر کا گلہ ہے؟ اس سے تو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ پیران جو پیر ہوتے ہیں وہ ظالم ہوتے ہیں۔ اس سے تو یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے ولی ظالم ہوتے ہیں، لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کے ولی ظلم نہیں کرتے۔ اللہ کے ولی جو ہیں لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، لوگوں کے ہمدرد ہوتے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اماں نے دریا میں ڈال دیا تو اس کو حفاظت کر کے لے جانے والی ذات کون ہے؟ کشتیوں کو تارنے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور غرق کرنے والی ذات بھی اللہ پاک کی ہے۔ یہ اختیار کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر کل دوبارہ آگے بھی واقعہ پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔